بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، امابعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، ایپیسوڈ نمبر 5، قسط نمبر 5، حدیث نمبر 35۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا مصعب بن سعد تابعی رحمۃ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے قائم مقام کے طور پر چھوڑا۔ اس پر انہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ یعنی جیسا کہ کوہ طور پر جاتے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا قائم مقام بنایا، ویسے ہی میں بھی تبوک پہ جاتے وقت تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں براہ راست یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنوں، چنانچہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور انہیں اسی طرح کی حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد تابعی رحمۃ اللہ سے سنی تھی۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ نوٹ: وہ چونکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت تھا اور بنو امیہ کے ممبروں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنے کی بدعت کا رواج تھا، جس کی تفصیل آگے حدیث نمبر 37 سے 48 تک آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان بیان کرنے والی حدیث کو ہضم کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے پھر دوبارہ تاکیداً پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ کر فرمایا، ہاں، ورنہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے یہ دونوں کان ہی بہرے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416، صحیح مسلم 6217 اور 6218، حدیث نمبر 36۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقش سیاہ اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6261، حدیث نمبر 37۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بدھ یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، کیونکہ اب تم بعد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، صحیح مسلم حدیث نمبر 6488، حدیث نمبر 38۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ لوگوں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھا برا اس دنیا میں بویا عالم برزخ میں اسی کی جزا یا سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1393۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرجہ بالا مبارک فرمان پوری امت کے لیے یکساں ہے اور اس حکم سے کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ شخص صحابہ کرام میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس زمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا نے چوری کی تھی۔ اس واقعہ نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے کی خاطر اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصہ کی حالت میں ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ صرف اسی جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا، یعنی اسلام کے قوانین و حدود کا اطلاق سبھی پہ ایک جیسا ہوگا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمتہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا کہ وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہا تھا، یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حج تمتع سے منع فرماتے تھے۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کر دیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا ہو تو مجھے بتاؤ کہ پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ اس نے عرض کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر سن لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6788، صحیح مسلم حدیث نمبر 4410، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 824۔ قال الشیخ البانی والشیخ زبیر علیزئی اسناد الصحیح، حدیث نمبر 39۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ ہے اپنے ممبر پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ سیدنا سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ حقارت سے ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو تراب یعنی مٹی والا کہتا ہے۔ اس کی اس بات پر سیدنا سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ابو تراب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب نہ تھا۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے سیدنا سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ کو سارا قصہ سنانے کی درخواست کی اور کہا
اے ابو عباس یہ قصہ کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا، ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر کسی بات پر ان سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سعد کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار فرما دیا۔ پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا کہ چلو کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ابو تراب مٹی والے پر لعنت کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اس بات پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو ابو تراب مٹی والا سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب ہی نہ تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پر اس والی مدینہ نے کہا کہ ہمیں ساری بات سناؤ کہ ان کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوپہر باہر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو وہ کہاں ہے۔ کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3703، صحیح مسلم حدیث نمبر 6229، حدیث نمبر 40 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمتہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا۔ پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ تین باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی، اور اگر ان تین باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بھی بہتر ہوتا۔ پہلی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غزوہ تبوک میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے بطور شکوہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس عزت افزائی پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب اسی امید میں رہے کہ شاید جھنڈا ہمیں مل جائے، مگر صبح ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان کو لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور جھنڈا انہیں دے دیا، پھر ان کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی۔ اور تیسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، اور پھر
بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، پھر لعنت بھیجیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر یوں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، جب تک تین باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی، مجھے یاد رہیں گی، اس وقت تک میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دوں گا۔ ان تین باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جائے وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث میں گزر چکے ہیں، لیکن اس کے آخر میں ہے کہ پھر سیدنا عامر بن سعد رحمتہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ مدینہ شریف میں مقیم رہے اس موضوع پر ایک حرف کا بھی کلام نہ کیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حج کے موقع پر مدینہ شریف آئے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا اور ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا، تم ایسی باتیں اس شخص کے متعلق کہتے ہو جس کے متعلق میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں تو پھر اس کا مولا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تا، آج میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8439، قال الشیخ غلام مصطفیٰ فی خصائص علی اسناد الصحیح، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 121، قال الشیخ البانی اسناد الصحیح حدیث نمبر 41۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا ابوبکر بن خالد تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن مالک ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا، کیا واقعی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کے درمیانے حصے پر آرا بھی رکھ دیا جائے، یعنی مجھے انکار کرنے پہ اپنی جان چلے جانے کا خوف ہو اور مجھے مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دوں تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا، اسی دوران جب میں احجار زید نامی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑا سوار کے گرد جمع ہیں اور وہ گھوڑا سوار سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں بک رہا ہے، اور وہ لوگ اس گستاخ گھوڑا سوار کو منع کرنے کے بجائے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اسی دوران اتفاقاً سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئے اور پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یہ شخص سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، لوگوں نے احترام میں ان کے لیے راستہ کھلا کر دیا اور وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے شخص تو کس بنا پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے؟ اے گستاخ، مجھے بتا، کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے شخص نہیں تھے؟
کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے مزید فضائل ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے۔ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمتہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم ابھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس گستاخ سوار کی سواری زمین میں دھنسنے لگی اور اس کی سواری نے اسے کھوپڑی کے بل پتھروں پر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے اس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گستاخ سوار کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8477۔ قال الشیخ غلام مصطفیٰ فی خصائص علی اسناد صحیح المستدرک الحاکم حدیث نمبر 6121۔ قال الامام الحاکم والامام الذہبی اسناد صحیح حدیث نمبر 42۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، کو خطیب مقرر کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کر رہا ہے، جس کی خبر اسی حدیث کے اگلے طریق میں آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے 10 اسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی بھی تھے، نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں اگر 10ویں شخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی بالکل درست ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ حرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے حرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے پھر پوچھا کہ اور 10واں شخص کون ہے؟ وہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر عاجزی کے باعث خاموش رہے، پھر فرمایا، وہ 10واں شخص میں ہوں۔ نوٹ: اسی حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 3747 نقل ہوئی ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں آئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ خطبہ مقرر کیے جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ پر زبان درازی کر رہے تھے، چنانچہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم شخص حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو؟ یہ ایک جنتی شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں اور فرمایا، اگر میں 10ویں شخص کی جنتی ہونے کی خبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ حرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے حرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ میں نے پوچھا کہ اور وہ 10واں شخص کون ہے؟ وہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر عاجزی میں خاموش رہے، پھر فرمایا، میں ہوں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن
ظالم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس ظالم شخص سے تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرنے کے لیے خطبہ مقرر کیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا واقعی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں، اور فرمایا اگر میں 10ویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ حرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے حرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے پوچھا کہ اور وہ 10واں شخص کون ہے؟ انہوں نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4648، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8208 اور 8190۔ قال شیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی و شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر فی فضائل صحابہ اسناد صحیح۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6996، السنہ لا بن ابی عاصم حدیث نمبر 1220، مسند احمد حدیث نمبر 1644، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654۔ قال شیخ شعیب ارناؤت اسناد صحیح حدیث نمبر 43۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا رحا بن حارث تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، اور اہل کوفہ بھی موجود تھے کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف پاس بٹھا لیا۔ اس دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ اس فلاں شخص نے اس کا بھی استقبال کیا، پھر اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا یہ شخص کسے گالیاں دیے جا رہا ہے؟ اس فلاں شخص نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور تم فلاں شخص اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہیں، سیدنا طلحہ جنتی ہیں، سیدنا زبیر جنتی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عاجزی کے باعث خاموش ہو گئے تو لوگوں نے بااصرار پوچھا کہ وہ 10ویں کون ہیں؟ تو فرمایا وہ 10واں شخص سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فرمایا تم سب کان کھول کر سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے۔ اس دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ایک کوفی شخص آیا اور اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے مغیرہ یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ میں آ کر فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں وہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا
میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابوبکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہیں، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا طلحہ جنتی ہیں، سیدنا زبیر جنتی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک نواں مسلمان بھی جنتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اس پر اہل مسجد نے بااصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ نواں شخص کون ہے؟ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ نواں مسلمان میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گرد آلود ہوا، اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4650، مسند احمد حدیث نمبر 1629، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 649۔ قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علیزئی و شیخ شعیب ارناؤت اسناد الصحیح، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔